بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام گفتگو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ریلوے پاکستان کا قومی ادارہ ہے جو پچھلے مسلسل 10 سالوں سے 15 سالوں سے مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان ریلوے کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان ریلوے کے مرکزی صدر شیخ انور صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، عمرہ کرتے ساتھ ہی آپ نے واپس آتے ساتھ ہی آپ نے سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، ایک ہلچل پورے پاکستان میں مچا دی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سے ایسے مسائل ریلوے میں جو پہلے نہیں تھے اب آپ نے سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر دیا؟ سب سے بنیادی مسئلہ جو نا اس ٹائم ریلوے میں وہ یہ بنا ہوا ہے کہ آدمی محنت کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کی جائے۔ آپ یہ دیکھیں 2 ماہ گزر جائیں، 3 ماہ گزر جائیں اور مزدوروں کو تنخواہ نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ سڑکوں پر جلسے جلوس اور ماتم ہی ہوگا نا۔ اس کے ساتھ دیکھیں، یہ تو وہ ہے جو 2-3 مہینے ہمارے سکھا ڈویژن میں کند کوٹ ایک اسٹیشن ہے، وہاں پہ 30 آدمی کام کر رہے ہیں، ان کو گزشتہ 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ اچھا، تو ظاہر ہے تو پھر تکلیف ہوگی نا۔ تو اگر میں نے بھی ان کی آواز کو بلند نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ کیا میں اللہ کے گھر جواب دے نہیں ہوں گا؟ میں ایک واقعہ رات ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا جی، تو اس نے ایک دم چیخیں مارنی شروع کر دی، حضرت عمر بن خطاب فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لوگوں نے کہا تو اتنے ہزاروں میل پہاڑ پہ کھڑا، تجھے کیسے پتہ لگ گیا؟ اس نے کہا آج میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اچھا، تو جب تک عمر بن خطاب تھا نا، کو بھیڑیے نے بکری کو نہیں کھایا تھا۔ ہمارے حکمران کو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے نا۔ تو آج جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو پھر جلسے جلوس ہی ہوں گے نا۔ یہ وجہ ہے۔ تنخواہوں کے سلسلے میں بھی آپ کا کوئی الاؤنس ایسا ہوا ہے جس میں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا؟ خبر ہم نے پڑھی تھی۔ ہاں نہیں، آج ہی تھوڑی دیر قبل میری ملاقات ہوئی ہے ریلوے کے موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ صاحب نے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ شیخ انور صاحب، سی ٹور جو ہے نا ریلوے کا سب سے پسماندہ ملازمین کا ایک ہوتا ہے، جس میں گینگ مین ہوتے ہیں، شیڈو کے ملازمین ہوتے ہیں، واش لائن کے ملازمین ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج پیر کو 750 ملین جو ہے نا وہ ریلوے ملازمین کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ صرف ابھی یہ زبانی کلامی باتیں ہیں؟ وہ بہرحال ان کے کال و فعل میں تضاد نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ایز اٹ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پیر کو دعوے تو پہلے بھی بہت کیے گئے ہیں لیکن مسائل یہ چلتے آ رہے ہیں ریلوے کے۔ نہیں، یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ منڈے کو، ظاہر ہے یہ ایک گھوڑے کا میدان، ہمیں پتہ لگ جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج انہوں نے ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد مجھے بلایا اور بتایا کہ شیخ انور یہ 750 ملین آگے ہے، یہ ہم ڈال رہے ہیں آپ کے ان کے اکاؤنٹ میں۔ 250 ملین پہلے دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسی ویک میں انشاءاللہ سی ٹور اور ڈی ٹور کی تنخواہیں مکمل ہو جائیں گی۔ ریلوے کے جو موجودہ سی او ان سے آپ راضی ہیں؟ کوئی ان کے ساتھ آپ کی کوئی مسائل وغیرہ؟ دیکھیں ابھی یہ نئے ہیں، انرجیٹک کا آدمی ہے، انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا جہاں سے ریلوے کی آمدن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا فوکس مال گاڑیاں ہیں۔ ان کی موجودگی سے MLN1 کمپلیٹ ہوگا ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے؟ دیکھیں ML1 ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گڈ لک ہے کہ ان کے دور میں یہ ML1 مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے اور وہ ایک گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ گیم چینجر اس میں کیا فائدہ ہوگا پاکستان ریلوے کو؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ یہ کراچی سے پشاور تک جو ہے نا ٹریک جو ہمارا ہے ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا، کئی پورشن میں جو ہے انڈر پاس بن جائیں گے، کئی پورشن میں جو ہے وہ فینسنگ لگ جائے گی، تو سپیڈ بھی تھوڑی سی ہماری انکریز ہو جائے گی۔ پرٹیکولر جو ہے ہمارا آج جو ہے نا جی وہ نواب شاہ سے لے کر حیدرآباد کا جو ہے نا، یہ نواب شاہ سے لے کے خانپور تک کا جو سفر ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے اندر آئے دن ایکسیڈنٹ حادثات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے فنڈنگ نہ ملنے کی وجہ سے کام نہیں ہوا، اور جو اب وہ آئے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی حالات بہتر ہوں گے۔ اور میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیں۔ یہ جو حالیہ سیلاب نے ریلوے میں تباہی مچائی تھی، اس کے بعد ہمارا 9-10 ارب روپیہ ریلوے کا نکلا ہے جو اس کے اوپر لگا ہے، تو حکومت کو چاہیے نا، آپ یہ دیکھیں سروسز کو کمات کے تو نہیں دیتی نا، عدلیہ کما کے نہیں دیتی، اسی طرح سیکٹریٹ کے ملازمین کما کے نہیں دیتے، ممبران اسمبلی کما کر نہیں دیتے، MNA سینیٹرز کما کے نہیں دیتے، وزراء اعلیٰ کما کے نہیں دیتے، ان سب کی تنخواہ انٹیکٹ بر وقت نہیں ملتی تو ریل کے مزدور کو نہیں ملتی۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی دیگر اداروں کی طرح پاکستان ریلوے کے ملازمین کو بھی AGPRs کے ذریعے تنخواہیں دی جائیں، وزارت خزانہ مداخلت کرے فوری طور پر، اور ہماری تنخواہیں حکومت اپنے ذمہ لے۔
شیخ صاحب آپ نے حادثہ کی بات کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلتی ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے اور بے شمار اس کے حادثے بھی ہو چکے ہیں اور آگے بھی اللہ نہ کرے کہ ایسے حادثے ہوں، لیکن یہ آخر کیا وجہ ہے کہ پٹریاں انہوں نے پرانی بچھائی ہوئی ہیں یا اس میں کوئی آپ امپروومنٹ لائیں گے، کنسٹرکشن کی کوئی خامی ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں ماشاءاللہ ٹریک میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ بہت پرانا بسیدہ ٹریک ہے، اپنی طبعی عمر بھی پوری کر چکا ہوا ہے۔ اصل بات ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے نا، گورنمنٹ کے نزدیک اس کی کوئی ترجیح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا فوکس موٹر وے ہے، گورنمنٹ کا فوکس رنگ روڈ ہے۔ گورنمنٹ نے بنانا تھا، اورنج ٹرین بنا دی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو اچھی سواری مل رہی ہے، بننا چاہیے۔ لیکن کیا پاکستان ریلوے وحدت کی علامت نہیں ہے؟ کیا پاکستان ریلوے ایک چاروں صوبوں کی زنجیر نہیں ہے؟ کیا پاکستان ریلوے غریبوں کی سواری نہیں ہے؟ پاکستان ریلوے فلائی ادارہ ہے، دفاعی ادارہ ہے۔ میں چیف آف دی آرمی سٹاف سے اپیل کروں گا کہ جناب آپ اس میں مداخلت کریں، آپ اس جو ہے نا اس کے اندر حکومت کو کہیں اس میں فنڈنگ کریں، اس کی اہمیت کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو آج بھی کچھ 10-20 ارب ہی دے دینا تو یہ ملازمین کا رونا دھونا ختم ہو سکتا ہے۔ سر ریلوے کی جو وزارت ہے یہ بڑی اہم وزارت اس کو سمجھا جاتا ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ وزارت حاصل کروں۔ تو ابھی پچھلے 4 سال میں دیکھیں شیخ صاحب اس کے وزیر رہے، اس کے بعد خواجہ سار رفیق صاحب آگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے وزیر نے ریلوے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ نے یہ سوال کیا ہے تو شیخ رشید صاحب تو ماشاءاللہ جھوٹوں کے بادشاہ تھے۔ اچھا، وہ ایک ٹرین لاہور سے پنڈی جاتی تھی، اس کا نام ہوتا تھا سر سید ایکسپریس، واپس آتی تھی اسی ٹرین کا نام قائد اعظم ایکسپریس ہوتا تھا۔ وہ تو بڑے کھلاڑی تھے ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کے بعد جو اعظم سواتی صاحب آئے وہ ان سے بھی بڑے کھلاڑی تھے۔ پچھلے ادوار میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حافظ سلمان بٹ شیخ صاحب پہ آپ کوئی کرپشن کا کوئی کر رہے ہیں چارج؟ سر جی میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کی بات، کہ ٹرین ایک ہوتی تھی اس کے 2 نام ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے ہمیں پیسہ دیا، ایک بیل آؤٹ پیکج بہت بڑا دیا، تو انہوں نے گورنمنٹ کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ ریلوے تو خود کفیل ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا خاک سے خود کفیل ہو گئی ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو واجبات نہیں مل رہی۔ آپ بلیو کریں ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین مر گئے انتظار کر کے، بلکہ ان کی بعد میں بیوہ بھی مر گئی ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہوں گا کہ ریلوے کے بارے میں سو موٹا ایکشن لیں، دیکھیں یہ ادارہ قومی ادارہ کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر 21 دسمبر کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے موجودہ سی ای او کے ساتھ بڑے انرجیٹنگ ہے، بڑی اچھی ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہو گئی ہے، لیکن 21 دسمبر کو آپ پورے پاکستان سے ریلوے ملازمین کو بلا رہے ہیں، ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ اپنی جگہ ایک ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اچھا کہیں گے، ہاں جب ڈی ٹریک ہوگا تو پھر ہم سامنے بھی کھڑے ہوں گے۔ ایسی تو بات نہیں ہے نا، ہم کسی کو پے رول کے ملازم تو نہیں ہے، یونین کا کام ہوتا ہے ذمہ داری کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا۔ 21 دسمبر کو ہم تھک چکے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ 3 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے واجبات نہیں مل رہے، گورنمنٹ آف پاکستان بیل آؤٹ پیکج نہیں دے رہی، اور پھر یہ ہے کہ ابھی تک تنخواہیں ہماری 2 مہینے 1.5 مہینہ لیٹ ہیں۔ یہ جو تنخواہ ملنی ہے اس مہینے کی نہیں ملنی ہے، وہ پچھلے مہینے کی ملنی ہے۔ تو 1 مہینہ تو ہم نیچے آ چکے ہیں، آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے ٹرنیور، لیکن ہم نے جو وہاں پر پروگرام ہم نے کر رہے ہیں اس میں ہمارا 1.2 چند ایجنڈے ہیں، اس میں ایک ایجنڈا یہ ہے کہ ہمارے ریلوے کے اندر 15 سال سے ٹی ایل اے ملازمین کام کر رہے ہیں، انویلڈ ہو جاتے ہیں ملازمین ڈیوٹی کے دوران، ان کے بچے کام کر رہے ہیں، ان کو مستقل کیا جائے۔ ہمارا اس کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ ریلوے کو فوری طور پر 10 سے 15 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دیا جائے۔ اس کے اندر ہمارا جو ایک اور مطالبہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو خالی ویکنسیاں پڑی ہیں ریلوے میں، اس کے اندر ملازمین کو 25,000 30,000 ویکنسی خالی ہیں، ان ملازمین کے بچوں کو بھرتی کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ریلوے کے اندر ڈاؤن سائزنگ لائی جا رہی ہے، نجکاری کی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، پیش بندی کے لیے ہم سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم اپنا وہاں پر احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے اور اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ یہ میں نے کہا کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفاعی ادارہ ہے، خدارا اس کا خیال کریں۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اگلے 5 سال کا جو پروگرام دیا، اس نے کہا کہ ہم نئی 30,000 کوچیں بنانے جا رہے ہیں، ہم 5 لاکھ ملازم اپوائنٹ کرنا ہے، ہم نے 3,000 ٹرینیں چلانی ہیں۔
ہم تو جب خبر پڑھتے ہیں جی وہ ٹرین بند ہو گئی ہے، وہ ٹرین بند ہو گئی ہے، ہم اس لیے پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جناب خدا کے لیے اس دفاعی ادارے کو، یہ چاروں صوبوں کی خوبصورت زنجیر ہے، یہ پاکستان کی وحدت کی علامت ہے۔ دیکھیں دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی ریل پر، اس کی معیشت پر ہوتا ہے۔ معیشت کے اندر ریلوے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ حکمرانوں کو چاہیے چائنا ماڈل اپنائیں پاکستان میں، جاپان کا ماڈل اپنائیں پاکستان میں، کہ انہوں نے اپنی خالی لینڈ پر پوری دنیا سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلا کے بڑے بڑے ٹاور بنوائے، بڑے بڑے مارکییں بنوائیں، اور وہاں سے فنڈنگ آئی ہے۔ اور آج وہ دیکھیے کتنی بلٹ ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے پاس بھی اتنی پرائم لینڈ ہے کہ اگر یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلا کے دیں، جیسے رائل پام کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور بے شمار ہمارے ملک کے اندر ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ ایک دن یہ اعلان کریں دنیا سے بھاگ کر آ جائیں گے، نہ کہ یہ آپ چھوٹی چھوٹی زمینوں کے کھوکے بنوا دیں، چھوٹی چھوٹی زمینوں پر دکانیں بنوا دیں، اس کے بجائے بڑے بڑے ٹاور بنائے جائیں تاکہ ریلوے کو ریلوے ملازمین کے جو مسائل ہیں، ریلوے میں کوئی دیگر اور بھی آپ کی طرح یونینز موجود ہوگی، صرف پریم یونین ہی اس ایشو کو لے کر 21 دسمبر کو ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہیں؟ دیگر یونین یا کوئی سیاسی قائدین بھی آپ نے ان کو دعوت دی ہے اس پروگرام میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سی بی اے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، مزدور کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے تھے، ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اور بھی یونینز ہے، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ وہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے ملاقات کی ہے سراج الحق صاحب سے، میرے جماعت اسلامی ہیں، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، وہ شرکت کریں گے، وہ شرکت کر رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہم نے جناب مسلم لیگ نون کو بھی بلایا تھا، ہم نے پیپلز پارٹی کے رہنما کو بھی بلایا تھا، ہم نے وہاں پر اے این پی والوں کو بھی بلایا تھا، ہم نے ہر پارٹی کے لوگوں کو بلایا تھا جب حافظ سلمان بٹ حیات تھے۔ وہ ایک بڑی شخصیت تھے، ظاہر ہے وہ ہر پارٹی سے رابطہ کر سکتے تھے۔ تو ہم نے میں نے ملاقات کی ہے، میرے جماعت اسلامی سے کی ہے، کئی میں جماعت اسلامی سے کی ہے، ان کو اپنا موقف بتایا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے 21 تاریخ کو، انشاءاللہ پورے ملک سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ریلوے ہیڈ کوارٹر میں، اور ایک اچھا پروگرام ہوگا۔ اچھے پروگرام کے بعد بھی اگر آپ کے مسائل نہ سنیں گے اور مسائل حل نہ ہوئے تو آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات نہیں، یہ مایوسی نہیں ہے، ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ دوسری آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے تو اپنا نیکسٹ سٹیپ بھی آپ دوسری ہمیں بات بتا یہ دیں۔ ہے کہ میں اس ٹائم 62 سال کی عمر میں چوتھی کلاس کا بچہ نہیں ہوں، اس کے بعد میں نے کیا کرنا وہ میں نے ابھی تو نہیں بتانا آپ کو۔ نہیں، تھوڑا سا ہنٹ تو آپ دے سکتے ہیں آپ کو، انشاءاللہ ہمیں اگر اسلام آباد کی طرف بھی جانا پڑا، جو ریلوے میں سفر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے انشاءاللہ جو ہے پھر ہم ظاہر ہے ہم پھر اس کاز کے لیے پھر ظاہر ہے اسلام آباد کا رخ کریں گے، حکومت پاکستان کو کوئی آپ مجبور کریں گے انشاءاللہ، حکومت پاکستان کو کہیں گے کہ خدا رہا اس دفاعی ادارے کو بچائیں، اس قومی ادارے کو بچائیں، اس کو ہم نے بچانا ہے نا، کوئی کسی اور نے تو نہیں آ کے بچانا۔ کیا وجہ ہے کہ اگر جو ایک دن بعد آزاد ہوا انڈیا، اس کی ریلوے میں آج جو ہے 17 لاکھ ملازم ہے، وہ کیسے ریلوے کو چلا رہی ہے؟ تو ہمارے بھی افسران کو چاہیے کہ اپنی سی بی اے یونین کے ساتھ بیٹھیں، اور سی بی اے یونین کے ساتھ بیٹھ کے اچھے ماحول میں بات کریں، جو ہماری باتیں، جو ان کی باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہماری باتوں کو مانیں نا۔ اور میں کہوں گا اس ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور کہوں گا اپنے وزیر ریلوے کہوں گا کہ چیئرمین صاحب سے کہیں کہ وہ اسلام آباد سے نیچے آئیں، بیٹھیں مزدوروں کے ساتھ، ان کی سنیں، اگر ہماری جائز بات ہے تو اس پر عمل کریں، نجائز بات تو ہم کرنے والے لوگ نہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی آپ ریلوے اسٹیشن بند کرنے کا، کوئی ریلوے سسٹم گاڑیاں بند کرنے کا بھی پلان ہے آپ کا؟ قطعا نہیں، میں اور حافظ سلمان بٹ ہمیشہ ریل کو چلانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا سلوگن نہیں، احتجاجاً اگر آپ کے مسائل نہ سنیں گے تو آپ یہ سٹیپ لیں گے؟ سن تو لیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارا سلوگن ہی ہے کہ ریل کی بحالی اور مزدور کی خوشحالی۔ اور جو آپ نے بات کی ہے ریلوے کی ٹرینوں کو روکنے سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں ریلوے کے لیے۔ اچھا، ہاں یہ تو آپ مجھے بتائیں کتنے ملکوں میں ایٹم بم چلا ہے جی؟ اگر ریل ہی روکنی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس سے پہلے بہت سارے پروسیس ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، اگر آئی تو پھر جو اور دیگر ہیں وہ بھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو آپ ریلوے ملازمین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا حکومت پاکستان کے نام 21 دسمبر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ؟ بس میرا یہی پیغام ہے، نکلو روٹی روزی چھت بچانے، نکلو اپنے حق کی خاطر۔ تو میں پاکستان کے تمام مزدوروں سے کہوں گا، سب راستے، سب قافلے ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف، آپ انتظار نہ کریں بلکہ آپ وہاں سے اپنی بکنگ کروائیں اور لاہور آنے کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا شاندار پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ شیخ صاحب،
مرکزی صدر ریلوے پریم یونین شیخ محمد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ریلوے پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے ریلوے پاکستان کے ملازمین سے بھی یہ درخواست کی ہے، حکومت پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ ریلوے کے ملازمین کی جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ 21 دسمبر کو وہ ایک بڑا پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان اس پروگرام کی قیادت کریں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔